سب انسپکٹر زاہد علی نے حیات علی کو بتایا، سر معمول کے مطابق ہم نے اس وقت ڈاکٹر تصور جلیل کا تعاقب کیا جب رات کو تقریباً 11 بجے وہ اپنی کار میں اسپتال سے نکلے تو میں ان کے تعاقب میں چل پڑا تھا۔ پھر وہ شہری آبادی سے باہر نکل آئے۔ آپ کو یقیناً قدیم محلہ جے گنج کے بارے میں معلوم ہوگا۔ جے گنج کا علاقہ پچھلے کچھ دنوں سے آباد ہونا شروع ہوا ہے اور وہاں سے کچھ فاصلے پر بڑی اچھی کوٹھیاں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اس علاقے کا نام اب پھول نگر رکھا گیا ہے، لیکن جے گنج کا پرانا علاقہ کچھ پرانی کوٹھیوں پر بھی مشتمل ہے۔ یہ علاقہ ہی مشکوک ہے سر۔ بہرحال ڈاکٹر تصور جلیل اسی علاقے کی ایک عمارت میں داخل ہوئے۔ میں اکیلا ہی تھا۔ جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ عمارت میں کوئی ہے نہیں تو ہمت کر کے داخل ہو گیا اور پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو تلاش کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں نظر نہیں آئے، البتہ ان کی کار وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی سوا گھنٹے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلے۔ جب ڈاکٹر صاحب کی کار دور چلی گئی تو میں نے عمارت کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ عمارت بالکل خالی پڑی ہے سر، اس میں کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ میں کوئی 2 گھنٹے تک اس کی تلاشی لیتا رہا مگر مجھے وہاں کوئی بھی نہیں ملا اور نہ ہی یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر تصور جلیل وہاں کیوں آئے تھے۔ تب میں پھر واپس آ گیا۔ یہ رپورٹ حیات علی کو کالونی والوں سے بالکل بھی معلوم نہ ہو سکتی تھی، اس لیے یہ تحقیقات اس نے خود کی اور یہ رپورٹ حیات علی کو کافی کارآمد بھی محسوس ہوئی۔ دوسرے دن وہ ماتحت ایس آئی کے ساتھ اس عمارت تک پہنچ گیا۔ عمارت کا گیٹ بند تھا، لیکن صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس گیٹ کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آس پاس کوئی ایسی عمارت نہیں تھی جہاں سے اس خالی عمارت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جا سکے۔ موقع دے کر انسپکٹر حیات علی اپنے ماتحت کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور پھر وہاں ایک انچ زمین کا جائزہ لیا جانے لگا۔ گاڑی کے ٹائروں کے نشانات اور ایسے بہت سے نشانات وہاں ملے جس سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ کوئی وہاں آتا جاتا رہتا ہے، لیکن وہ تہہ خانہ حیات علی کو نہ مل سکا جس کی نشاندہی ثنا حیدر نے کی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہاں تلاشی لیتے رہے۔ اس تمام کارروائی کے دوران انسپکٹر حیات علی اس کشمکش کا شکار رہا کہ ثنا حیدر نے جو خواب کہانی سنائی ہے اس میں کچھ سچائی ہے یا یہ محض اس کے ذہن کی اختراع ہے۔ وہ یہاں سے واپسی کے بعد ثنا سے ملا۔ ثنا، میں آج کل تمہارے خواب پر کام کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی یا نہیں؟ ثنا، کچھ شواہد تو ملے ہیں، لیکن تمہیں اس مکان کی شکل یاد ہے جس میں نوشاب کو قید کیا گیا ہے؟ نہیں، شکل تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ اس نے ایک تہہ خانہ کھولا تھا اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ اسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ جہاں سے اس نے وہ تہہ خانہ کھولا تھا وہ جگہ، دیوار، کمرہ کچھ تمہارے ذہن میں ہے؟ ثنا نے آنکھیں بند کر لیں۔ دیر تک وہ اپنے ذہن پر زور دیتی رہی، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں حیات، اب میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا سمجھ لو ایک خواب کی شکل میں تھا، اور خواب اتنی تفصیل سے کہاں یاد رہتے ہیں۔ حیات علی نے یہ خیال نظر انداز کر دیا اور گردن ہلائی اور بولا، خیر ہمیں کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ آئی ریپیٹ۔ حیات علی نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا، خیر ہمیں کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ انتظار مزید 4 دن تک کرنا پڑا۔ اب صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ باقی ان 3-4 دنوں میں تصور جلیل کو صرف اپنی رہائش گاہ پر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت محدود سا انسان تھا۔ اسپتال یا پھر گھر، دوست وغیرہ بھی نہیں تھے اس کے، اور یہ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ بیوی کی بے وفائی نے اسے دنیا سے بددل کر دیا ہے۔ لیکن اگر وہ بیوی سے انتقام لے رہا تھا اور صرف اس بات کا منتظر تھا کہ نوشاب طبی موت مر جائے تو یہ انتقام کی ایک انوکھی کہانی تھی۔ لیکن چوتھے دن جب اسے اسی راستے پر جاتے ہوئے دیکھا گیا تو ایس آئی نے فوراً ہی حیات کو اطلاع دی، سر آج وہ پھر اسی راستے پر جا رہا ہے۔ میں پہنچ رہا ہوں، تم اس کا تعاقب جاری رکھو لیکن ہوشیاری کے ساتھ، اور وائرلیس پر مجھ سے رابطہ رکھو۔ جی سر۔ حیات علی نے دیر نہیں لگائی تھی اور اپنے ماتحت کی نشاندہی پر سفر کرتا ہوا آخرکار اس علاقے میں پہنچ گیا جو ایک پراسرار اور سنسان علاقہ تھا۔ وہ اور اس کا ماتحت کامیابی سے تعاقب کر رہے تھے اور آخرکار اس مکان تک پہنچ گئے جس کا گیٹ کھول کر ڈاکٹر تصور جلیل اندر داخل ہوا تھا۔
اس وقت کسی قسم کی دیر نقصان دہ ہو سکتی تھی، چنانچہ ہر طرح کا رسک لینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن احتیاط رکھی گئی اور یہ احتیاط کارآمد ثابت ہوئی۔ تصور جلیل کو یہ احساس تک نہیں ہو سکے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ویسے بھی یہ تربیت یافتہ لوگ تھے، چنانچہ جب اس نے اس کمرے میں داخل ہو کر تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو حیات علی نے بخوبی دیکھ لیا کہ کس طرح دروازہ کھولا گیا ہے۔ تصور جلیل نے دوبارہ دروازہ بند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ کسی بھی خطرے سے بے نیاز تھا۔ حیات علی نے ریوالور نکال لیا اور اس کے بعد انتہائی احتیاط سے وہ تہہ خانے کے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ اس کی سیڑھیاں طے کر رہے تھے۔ اندر روشنی تھی اور اس روشنی میں حیات علی نے ایک انتہائی عبرتناک منظر دیکھا۔ وہ لازمی طور پر نوشاب ہی تھی، لیکن ایک بھیانک وجود کی شکل میں۔ لباس انتہائی بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے پر جھریاں تھیں، بال گرد اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں بالکل سوکھے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھی۔ تصور جلیل اس سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا اور وہ پلنگ پر پاؤں لٹکائے ہوئے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کہو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ جیسی بھی ہو میرے سامنے ہو، ذرا تھوڑا سا تمہارا معائنہ کر لوں؟ تصور جلیل نے اسٹیتھوسکوپ نکال کر کانوں سے لگایا اور اس کے بعد نوشاب کے قریب پہنچ کر اس کو چیک کرنے لگا۔ پھر کئی منٹ تک چیک کرنے کے بعد اس نے گردن ہلائی اور بولا، تمہاری صحت تو قابل رشک کہا جا سکتا ہے۔ اس قدر تکلیف دہ وقت گزارنے کے باوجود تمہارے اندر زبردست قوت برداشت بھی موجود ہے اور اچھی صحت بھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم آرام سے ان حالات میں 10 سے 15 سال تک زندہ رہ سکتی ہو۔ کہو کیا کہتی ہو؟ جواب میں نوشاب نے گردن اٹھائی، خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ ہاں نوشاب، تمہارے پاس واقعی کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ چلو یہ انجیکشن لے لو، شاید تم اس بات پر یقین نہ کر پاؤ کہ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے میں یہ دنیا کے قیمتی انجیکشن تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے انجیکشن لگانے کا عمل شروع کیا۔ نوشاب نے کوئی گریز نہیں کیا تھا، خاموشی سے گردن جھکا لی تھی۔ انجیکشن لگانے کے بعد جب ڈاکٹر تصور جلیل واپس پلٹا تو حیات علی اور اس کا ساتھی سامنے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر تصور بری طرح چونک پڑا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے خود پر قابو پا لیا۔ پولیس؟ بھئی واہ، غضب کے لوگ ہو، آ گئے، لیکن یقین کرو میں اس کے لیے تیار تھا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اپنی کسی کوتاہی کا شبہ تھا، بلکہ میں سوچتا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ جرم ہے۔ کسی کو میرے دل کی واردات سے کیا غرض؟ آفیسر، پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، بس یہ سرنج ہے میرے پاس، کچھ تھوڑے بہت پیسے پڑے ہیں جیب میں، چنانچہ کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں۔ چلو گرفتار کرنا ہے تو کر لو، اپنے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا میں۔ تصور جلیل نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ انسپکٹر حیات علی کوئی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ماتحت کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور خود بلکہ بیلٹ میں لگی ہوئی ہتھکڑیاں نکالیں اور آگے بڑھ کر تصور جلیل کے ہاتھ میں ڈال دیں۔ اسے خدشہ تھا کہ یہ تندرست و توانا آدمی اگر مدافعت پر تل گیا تو خطرناک صورتحال پیش آ جائے گی، لیکن تصور جلیل نے نہایت اطمینان سے گرفتاری دے دی۔ پھر وہ نوشاب کی طرف رخ کر کے بولا، خوش نصیب ہو نوشاب، لیکن میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ موت کی آخری منزل میں پہنچنے کے باوجود بعض مریض اس طرح بچ جاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا سارا تجربہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم اس آسمانی قوت کو یاد کرتے ہیں جو زندگی اور موت کی ذمہ دار ہے، وہ جسے جو چاہے عطا کر دے۔ دیکھو نا، میں پہلے دن تمہیں ہلاک کر دیتا، زہر دے دیتا یا کسی اور طرح مار دیتا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تم زندہ رہو اور لمحہ لمحہ مرتی رہو، اور آج پھر زندگی تمہارے قریب آ گئی۔ چلو بھائی چلو، میں بھی اس بدبو کا عادی ہو چکا ہوں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم لوگ خاصے پریشان ہو۔ کیا نام ہے تمہارا آفیسر؟ آرام سے بتا دوں گا ڈاکٹر تصور جلیل۔ چلو تم اس کی مسز کو سہارا دے کر اوپر لاؤ۔ ڈاکٹر کوئی گڑبڑ مت کرنا ورنہ میں تمہارے دونوں پاؤں ناکارہ کر دوں گا۔ نہیں کروں گا بھائی، نہیں کروں گا، میں بہت شریف آدمی ہوں۔ لیکن میری شرافت کو داغدار کر دیا گیا، مجھے مجرم بنا دیا گیا۔ یقین کرو میں فطری طور پر مجرم نہیں تھا، مانو یا نہ مانو۔
ڈاکٹر تصور جلیل کی گرفتاری ایک انوکھا واقعہ تھی۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں کھلبلی مچ گئی تھی کیونکہ بہت سے لوگ ڈاکٹر تصور جلیل کو جانتے تھے۔ نوشاب کو فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس سلسلے میں حیات علی نے ایس پی سجاد حسین کی مدد لی تھی اور انہوں نے کوئی تفصیل پوچھے بغیر ہر طرح سے معاونت کی تھی۔ خصوصی طور پر اسپتال کے کئی ڈاکٹروں کو نوشاب کے سلسلے میں مستعد کر دیا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر تصور جلیل کے اسپتال کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی اور آدھی رات کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں اسپتال کے بہت سے ڈاکٹروں کا اجتماع ہو گیا تھا جو تصور جلیل کے بارے میں صورتحال معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن تصور جلیل کو لاک اپ کرنے کے بعد سب سے پہلے حیات علی کو اس سلسلے میں رپورٹ تیار کرنا تھی۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ نوشاب کی طرف سے FIR درج کرائی جائے گی۔ خاصی قانونی پیچیدگیاں تھیں۔ ایس پی سجاد حسین نے حیات علی کو طلب کر کے تفصیلات معلوم کی۔ یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر تصور جلیل کے خلاف کس طرح کارروائی کرو گے؟ گو مجھے ابھی تمام تر معلومات حاصل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہاری رپورٹ کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر تصور جلیل ایک مقتدر شخصیت ہے اور اس کے سلسلے میں خاصی لے دے ہو سکتی ہے۔ ہمیں نوشاب کے بیان کی اشد ضرورت ہے، اس کے بیان پر ہی ہم کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی ابتدائی رپورٹ میں تھوڑی سی تفصیل درج کروں گا، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ڈاکٹر تصور جلیل خاصے عرصے قبل اپنی بیوی کی گمشدگی کے بارے میں شور اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کرایا تھا، لیکن بعد میں کسی کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور بات تقریباً ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر تصور جلیل نے بھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے جناب۔ بیوی کی گمشدگی کے سلسلے میں انہوں نے ابتدائی کوششوں کے بعد اپنی ہر طرح کی جدوجہد ترک کر دی تھی اور اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ماضی کی باتوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر تصور جلیل اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتے تھے۔ اس طرح سے خاموشی اختیار کر لینا اور سکون کے ساتھ اپنے کام میں لگ جانا ایک غیر حقیقی بات ہے۔ ہم اسے اپنی رپورٹ میں درج کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو اس ٹیلی فون کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو مجھے گمنام طریقے سے موصول ہوا تھا، اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ڈاکٹر تصور جلیل کی بیوی خود ڈاکٹر تصور جلیل کے قبضے میں ہے اور انہوں نے اسے کسی جگہ قید کر رکھا ہے۔ جو بھی تھا وجوہات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ ٹیلی فون مجھے مختلف اوقات میں 3 مرتبہ موصول ہوئے۔ میں نے ان جگہوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی جہاں سے وہ ٹیلی فون کیے گئے تھے، مگر وہ پبلک ٹیلی فون بوتھ تھے۔ جب تیسری مرتبہ مجھے یہ کال ملی تو مجھے ذرا سنجیدہ ہونا پڑا اور میں نے تھوڑی بہت معلومات حاصل کی۔ پھر اس کے نتیجے میں میں نے اپنے ماتحتوں اور ڈاکٹر تصور جلیل کے پیچھا کرنا شروع کر دیا اور وہ ان کا تعاقب کرتے رہے۔ آخرکار ہم اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں نوشاب کو قید کیا گیا تھا اور وہاں سے ہم نے ڈاکٹر تصور جلیل کو گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی الجھن کی بات نہیں ہے، ایس پی سجاد حسین نے کسی قدر مطمئن ہو کر کہا۔ نوشاب کے بارے میں ڈاکٹروں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بیان دینے کے قابل ہے تو اس طرف سے قطعی طور پر انکار کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ جب تک اس کا ذہن صاف نہ ہو جائے اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں کچھ عرصے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ادھر ڈاکٹر تصور جلیل کی ضمانت کے لیے زبردست کوششیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس سلسلے میں معذرت کر لی گئی۔ خود ڈاکٹر تصور جلیل نے اس سلسلے میں مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جب نوشاب کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ ایک وکیل کرنا چاہتی ہے۔ صورتحال اسے مفصل طور پر بتا دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں بھی پولیس سے ہی رجوع کیا گیا اور ایس پی سجاد حسین نوشاب سے ملے۔ حیات علی بھی ساتھ تھا۔ آپ اپنے شوہر تصور جلیل کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتی ہیں براہ کرم اپنا بیان درج کرا دیجیے۔ کس طرح انہوں نے آپ کو قید میں رکھا اور کس طرح آپ پر تشدد کیا؟ لیکن نوشاب کے جواب نے ان سب کو ششدر کر دیا تھا۔ میں وکیل اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میری قانونی طور پر معاونت کی جائے۔ میں اپنے شوہر کو بالکل بے قصور سمجھتی ہوں۔ کچھ ایسی کوتاہیاں مجھ سے ہوئی تھیں جن کی بنا پر میرے شوہر مجھ سے برگشتہ ہو گئے تھے۔
مجھے جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو میں صرف ایک بیان دوں گی، مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے مجھے قید میں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے میری خواہش پر مجھے وہاں منتقل کیا تھا۔ اب اگر میں ان کے خلاف کچھ بھی کرنا چاہتی، اگر قانون ان کے خلاف کچھ کرے گا تو میں اس کی مدافعت اور مخالفت کروں گی۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے اور اس کے بعد ایس پی سجاد حسین نے کہا، اس تمام کہانی کا پس منظر کچھ بھی ہو، ہم کہاں سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی تو پھر صورتحال بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ قانونی طور پر صورتحال کو معلوم کیا گیا اور یہی پتہ چلا کہ اس سلسلے میں پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ تمام معاملات اب قانون کے سپرد کر دیے گئے تھے اور جب حیات علی کو ان تمام کاموں سے فراغت ہوئی تو اس نے اپنے مخصوص ہوٹل میں ثنا سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کافی وقت کے بعد ہوئی تھی۔ حیات علی نے مسکرا کر ثنا کو دیکھتے ہوئے کہا، ثنا، کیا ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہو یہ سوال؟ یار اتنے دن کے بعد ملے ہیں، نہ تمہاری صحت پر کوئی فرق پڑا ہے نہ میری پر۔ روایتی باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ اس سلسلے میں کیا ہوا؟ ویسے میں اخبارات میں تھوڑی بہت تفصیل دیکھتی رہی ہوں، لیکن میں نے تم سے اس کے لیے کوئی سوال نہیں کیا۔ ثنا، بڑی دلچسپ اور ڈرامائی صورتحال ہوئی ہے۔ جیسا کہ تم نے مجھے بتایا، نوشاب اس قید خانے سے دستیاب ہو گئی اور اس بری حالت میں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ جگہ جو تم نے خواب میں دیکھی تھی اس قدر متفن تھی کہ انسان کا دماغ الٹ جائے۔ میں نوشاب کو داد دیتا ہوں کہ اس نے اس بھیانک جگہ زندگی کو گلے لگائے رکھا، ورنہ وہاں ایک لمحہ گزارنے سے تو موت کی قربت کہیں بہتر تھی۔ بہرحال بعد کے معاملات یوں ہوئے کہ نوشاب اسپتال میں ہے، کیونکہ 3.25 سال تک وہ جس کیفیت میں رہی اسے درست کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یوں سمجھ لو ہڈیوں کا ایک پنجر تھا جس پر اب گوشت کی ہلکی ہلکی تہ چڑھنے لگی ہے۔ ادھر ڈاکٹر تصور جلیل پولیس کسٹڈی میں تھا، لیکن نوشاب کے بیان پر اسے فوراً رہا کرنا پڑا۔ نوشاب نے جو بیان دیا، کیا تم نے اخبار میں پڑھا؟ ہاں، چونکہ ان دنوں اخبارات کے پاس یہی ایک سنسنی خیز خبر تھی، اس لیے میں اس بارے میں خاصی تفصیلات پڑھ چکی ہوں۔ نوشاب نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ یار، پھانسی ٹل جاتی ہے، سزائے موت ٹل جاتی ہے اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں۔ یہ حبس بھیجا کا معاملہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر تصور جلیل کو رہا کر دیا گیا ہے۔ خیر، جو تفصیل میں نے تمہیں بتائی، حیات اس کے مطابق نوشاب کی غلطی تو تھی۔ میڈم، میں اسی موضوع پر آ رہا ہوں، حیات علی نے کہا اور ثنا مسکرانے لگی۔ حیات علی سنجیدہ ہو کر ثنا کی صورت دیکھنے لگا، پھر بولا، ثنا، میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں تمہیں کہ پہلے تو میں یہی سوچتا رہا کہ تم نے جو خواب کے بارے میں تفصیل بتائی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسی چیز ذہن میں آ جاتی ہے جو کسی کے بارے میں سوچتے ہوئے عارضی طور پر پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ شواہد ملے اور میں نے سوچا کہ لاؤ تھوڑی سی کوشش کر ڈالی جائے۔ اس کوشش کا جو نتیجہ نکلا، یقین کرو اس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ کیوں حیات علی، اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ یار کمال کرتی ہو، یہ ایک ایسی حیرت انگیز کہانی ہے کہ انسان غور کرے تو دیوانگی کی حدود میں داخل ہو جائے۔ بھلا تم مجھے بتاؤ، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ ہو سکتا ہے اس طرح کہ کسی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا جائے اور اس خواب کا ایک ایک منظر سچ نکل آئے۔ حیات علی، تمہارے علاوہ میرے لیے اور کون ہے جسے میں اپنی کسی الجھن کے بارے میں بتاؤں گی؟ میں تم سے کبھی اور کسی مرحلے پر جھوٹ نہیں بولتی اور یہ امید رکھتی ہوں کہ تم میری باتوں کو جھوٹ نہیں سمجھو گے۔ میں تم سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میرا گھر میرے لیے بالکل اجنبی سا بن کر رہ گیا ہے۔ ان لوگوں کا رویہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ابو نے ان لوگوں سے کوئی دو ٹوک بات کی ہے اور وہ لوگ مجھے اس بارے میں بتاتے نہیں ہیں، لیکن میرا جہاں تک اندازہ ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے زیادہ روابط رکھے تو ابو اس گھر سے کنارہ کشی کر لیں گے۔ انتہا پسندی ہی کہا جا سکتا ہے اسے ثنا، کیونکہ تم جو کچھ کر رہی ہو، چلو ان کی نہ صحیح اپنی بہتری کے لیے کر رہی ہو، اور ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے ایک باعزت فیصلہ کر لے۔ بس اتنا سا ضرور کرے کہ والدین کی عزت کو ہر جگہ پر اہمیت دے۔
تم دیکھ لو، خدا کا شکر ہے میرے نام کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں جو والدین کے لیے بے عزتی کا باعث ہو۔ میں جانتا ہوں، بس یہی کہہ رہی تھی میں کہ اللہ کے بعد اب مجھے صرف تمہارا سہارا حاصل ہے، کیونکہ بہرحال میں ایک تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔ حیات علی بھی سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا میرے حالات تمہیں معلوم ہیں، تم جب چاہو میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج سکتا ہوں، وہ باعزت طریقے سے تمہارا رشتہ میرے لیے مانگ لیں گی اور مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ ہاں کرنا تو ایسا ہی ہوگا، لیکن تم صورتحال تو جانتے ہو حیات علی، کم از کم میرے سلسلے میں وہ لوگ اس قدر جذباتی نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی مجھ سے لاتعداد الزامات وابستہ کر دیے گئے ہیں اور یہی کہا جائے گا کہ گھر سے باہر نکل کر میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کہا جائے گا تو کہنے دو، وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا یہ سلسلہ اس وقت سے نہیں ہے جب تم نوکری کے لیے گھر سے نکل آئی تھی، بلکہ بہت پہلے سے ہے اور انہیں اس بارے میں علم بھی ہے۔ خیر، یہاں بھی اگر ان دونوں نے انتہا پسندی سے کام لیا تو میں اتنی ہی بغاوت کروں گی جتنی ملازمت کے سلسلے میں کی ہے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے حیات علی؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، حیات علی نے کہا، اور ثنا ایک دم ہنس پڑی۔ ایک دوسرے مسئلے پر گفتگو کرتے کرتے ہم کس طرح راہ بھٹک گئے۔ نہیں ثنا، اسے راہ بھٹکنا نہیں کہا جائے گا، یہ زندگی کا وہ اہم راستہ ہے جو سانسوں کی آخری منزل تک جاتا ہے۔ تمہارا شکریہ حیات، در حقیقت تم شاہراہ حیات ہو میرے لیے۔ واہ واہ، شاعری شروع ہو گئی۔ جناب اب اس اصل بات پر آ جائیں اور مجھے اس بارے میں پوری تفصیل بتائیں جس نے مجھے دنگ کر دیا۔ اور کیا تفصیل بتاؤں؟ اس شخص کا حلیہ کیا تھا جس نے تمہیں یہ خواب بخشے؟ بس یوں سمجھ لو کہ وہ دبلا پتلا سا آدمی تھا اور خاصی بری کیفیت کا شکار تھا۔ میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ حالت کس طرح ہوئی۔ اپنے ماضی کے بارے میں اس نے جو تفصیل بتائی تھی میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ ہاں براہ کرم وہ تفصیلات دوبارہ بتاؤ۔ اس وقت میں نے اتنا غور نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے کسی وقت مجھے ان لوگوں کے بارے میں مزید تفتیش کرنا پڑے۔ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا اور وہ علم کس طرح حاصل کیا گیا۔ مجھے وقت دو گے اس سلسلے میں، تب میں پھر سے یاد کروں گی بیٹھ کر۔ چلو ٹھیک ہے، آگے کی کہانی سناؤ۔ بس تم یہ سمجھ لو، اس نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ماضی شناس تو بن چکا تھا، لیکن اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ مستقبل شناس بھی بن جائے۔ اور ایک بات کہوں تم سے حیات علی، میں نے بھی اس بات پر غور کیا، انسان کبھی مستقبل شناس نہیں بن سکتے، چونکہ یہ منصب تو عالم الغیب یعنی عالم الغیب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنا مستقبل کبھی نہیں جان سکتا۔ وہ خدا کے کام میں دخل دینے کی قوت بھلا کہاں سے لائے گا؟ اس شخص نے غالباً اللہ کے اس حکم سے بغاوت کی تھی اور اس کے نتیجے میں اسے اپنی زندگی ہی کھونی پڑ گئی، اور وہ کہتا تھا کہ وہ ماضی شناس بن چکا ہے، اور میں اس سے اس وقت متاثر ہوئی جب اس نے مجھے میرے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ حیات، اس نے تمہارا نام تک بتا دیا، ایسا کیسے ہوا؟ بالکل اہم ترین نکتہ یہی ہے ثنا کہ ایسا کیسے ہوا۔ اس نے تمہارے بارے میں کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ تم نے مجھے ایک ایک لفظ تفصیل سے بتایا تھا جو میرے ذہن پر نقش ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے اس علم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جو بھی پہلی بار اس کے پاس آیا وہ اپنا علم اسے عطا کر دے گا، اور اس کے پاس پہلی بار آنے والی تم تھی۔ تمہیں متاثر کرنے کے لیے اس نے تمہیں تمہارے بارے میں بتایا اور پھر اس نے تمہیں اپنا علم منتقل کر دیا۔ اب میرے دماغ میں جو بات آئی ہے وہ میرے اپنے مطلب کی ہے، حیات نے کہا۔ کیا؟ ثنا، اس سلسلے میں تم تھوڑی سی کاوشیں کرو جیسا کہ اس نے کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، ثنا پریشان لہجے میں بولی۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس نے آگے کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ اس کی آنکھیں تمہاری آنکھوں میں زندہ رہیں گی۔ ہاں کہا تو تھا، ثنا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اگر مناسب سمجھو تو کوئی تجربہ کرو اس سلسلے میں، یعنی اس سے رہنمائی طلب کرو۔ میں تو خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ نہیں ثنا، تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اب اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے۔ ویسے میری نوکری کے سلسلے میں یہ چیز بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہے، خاص طور سے ایس پی سجاد حسین تو میری بڑی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اب انہیں حقیقت کا تو علم نہیں ہے جو کچھ میں نے انہیں بتایا ہے، وہ اسی پر بھروسہ کر رہے ہیں، جبکہ میں نے انہیں غلط بتایا۔ میری رہنمائی تو تم نے کی ہے، لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ مجھے بس کسی کی ٹیلی فون کال آئی، میں نے اسی سلسلے میں تحقیقات شروع کر دیں۔ بہرحال اس چیز کو بہت سراہا جا رہا ہے۔
اب یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر لیا، یہ بھی اس عورت کی برائی ہے جن راستوں پر نکل گئی تھی۔ اسے ان کا احساس تھا اور اس نے اس طرح اپنے شوہر کو معاف کیا کہ شاید کوئی اس طرح سے سوچ بھی نہ سکے۔ ثنا کے ذہن میں ایک الجھن چھوڑ کر حیات چلا گیا، لیکن اس رات کوارٹر میں ثنا بڑی خوفزدہ رہی۔ بمشکل تمام اسے نیند آئی، لیکن حیرت ناک بات یہ تھی کہ نیند کے اس عالمے سے عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ گو یہ حالات خواب ہی کی شکل میں تھے، لیکن بہرحال تھے، اور اس خواب میں اس نے اس پراسرار شخص کو دیکھا۔ وہ ایک ہیولے کی شکل میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں بیبی، اس انسپکٹر نے تم سے ٹھیک کہا، اور میں اب قبر کی گہرائیوں میں ہوں۔ میرا وجود سمجھو ایک طرح سے فنا ہو چکا ہے، لیکن وہ علم جو میں نے اپنی آنکھوں میں چھپا لیا تھا، تمہاری آنکھوں اور تمہارے ذہن میں منتقل کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی موجود ہوں۔ تم اپنا تجربہ جاری رکھو۔ میں تمہیں کچھ ایسی ترکیبیں بتاتا ہوں جس سے تمہاری آنکھوں اور ذہن کی قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پھر اسے اچھی طرح سب کچھ سمجھایا گیا، اور یہ سب اس نے اچھی طرح سمجھا اور پھر بولی، میں اس پر ضرور عمل کروں گی۔ اور دوسری صبح اسے یوں لگا جیسے اس کا سارا وجود اس عمل کے لیے تیار ہو۔ بہرحال کوشش جاری رہی۔ حیات علی اس سے ملتا رہا۔ ایک بار انہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو بھی بڑی خوشی اور مسرت کے عالم میں دیکھا، جن کا مسئلہ بہت عجیب تھا۔ یعنی بیوی کی بے وفائی پر مرد نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا، اور جب بیوی نے اسے معاف کر دیا تو ڈاکٹر تصور جلیل نے دوبارہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ بہرحال یہ خوشی کی بات تھی کہ ڈاکٹر تصور نے کئی بار انسپکٹر حیات علی سے ملاقات کی تھی، لیکن حیات علی نے اسے زیادہ منہ نہیں لگایا تھا۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن پھر حیات علی نے ثنا حیدر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسے مخصوص ہوٹل میں ہوئی تھی، اور اب ہوٹل کا سٹاف بھی ان دونوں کو کسی حد تک پہچان گیا تھا۔ حالانکہ ثنا بہت محتاط رہا کرتی تھی، شاید اس خیال سے کہ باپ کو اگر کبھی اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ کسی شخص کے ساتھ کسی ہوٹل میں ہے تو شاید قیامت برپا ہو جائے اور اس کا اس طرح آنا جانا بھی بند ہو جائے۔ انسپکٹر حیات کہتا تھا کہ ثنا اگر اجازت دے تو اس سلسلے میں وہ ایک شریفانہ قدم اٹھا کر اپنی والدہ کو ان لوگوں کے گھر بھیج دے، لیکن ثنا نے اسے یہ بتایا تھا کہ بڑی بہنیں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب اس کی تو اس گھر میں مخالفت بھی ہے، یہ رشتہ منظور نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جس پر حیات علی نے کہا تھا کہ اسے اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اس دن حیات علی نے اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا، ثنا، ایک پھانس میرے دل میں چبھی ہوئی ہے، میں اس پھانس کو اپنے دل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ پھانس؟ ثنا نے سوالیہ نگاہوں سے حیات علی کو دیکھا، اور حیات علی سامنے رکھے ہوئے مشروب کے بڑے بڑے گھونٹ لینے لگا۔ ایک شخص ہے جس کا نام شمشاد علی ہے، اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور ایسے مقدمے میں جو تھا تو قتل کا ہی، لیکن اس کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ البتہ اس شخص کو سزا دلوانے کے لیے ایک اتنی بڑی شخصیت نے کوشش کی تھی جس کی کوئی فرمائش مشکل سے ہی ٹالی جاتی ہے۔ موت کی سزا تو اسے نہیں دی جا سکی، لیکن عمر قید دے دی گئی، اور وہ بیچارہ اس قید کا تقریباً 1.25 سال سے بھگت رہا ہے۔ یعنی یہ سزا اور یہ قید 1.25 سال سے بھگت چکا ہے، اور میں اس سے بڑی ہمدردی رکھتا ہوں۔ بڑا عجیب و غریب خاندان ہے، بلکہ عجیب نہیں، خالی غریب کہو اسے، اور وہ اس کا واحد کفیل تھا۔ ان لوگوں کو زندگی بڑی مشکلات میں گزارنا پڑ رہی ہے۔ ایک بات نہ صرف میرے دل میں بلکہ ایس پی سجاد حسین کے دل میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ شخص یعنی شمشاد علی بے گناہ ہے۔ اسے صرف تعلقات کی بنا پر سزا ہوئی ہے، بلکہ جوان لڑکا ہے، وہ بالکل جوان لڑکا ہے، دیکھو گی تو دل کو دکھ کا احساس ہوگا۔ تو پھر ثنا، اسے جس شخص نے سزا دلوائی ہے اس کا نام راجہ ہدایت خان ہے۔ وہ ایک بڑی شخصیت ہے، زمیندار بھی ہے، اس کے کئی عزیز و اقارب سرکاری عہدوں پر فائز ہیں۔ لیکن ایس پی سجاد حسین نے ایک بار میری بات چیت ہوئی تھی، کہنے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شمشاد علی کو کسی طرح بے گناہ ثابت کیا جا سکے تو اپنی نوکری تک داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ ثنا، راجہ ہدایت خان بڑا صاحب اختیار ہے، ایک طلسم خانہ بنا رکھا ہے یا طلسم خانہ بنا رکھا ہے اس نے، اور نہ جانے کتنے لوگ اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے دشمن تک اس کے در پر جھکتے ہیں اور اسے دنیا کا سب سے عظیم آدمی ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔
اس لیے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور وہ جسے چاہے زمین بوس کر سکتا ہے۔ یہ مختصر تفصیل بتانے کے بعد ہدایت علی نے ثنا سے کہا، اگر اب ہم ان واقعات کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا مقام مل جائے گا۔ ثنا، تم تھوڑی سی سمجھداری سے کام لو تو ہم اس سلسلے میں تمام حقیقت تلاش کر سکتے ہیں۔ میں سمجھداری سے کام لوں؟ ثنا نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا۔ ہاں ثنا، میری آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا خواب بسے ہوئے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے وسائل ان خوابوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ البتہ نہ جانے کیوں مجھے اب ایک راستہ نظر آ گیا۔ اس پہ سجاد شاباشیاں دے رہے ہیں مجھے کہ میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے جس طرح ایک انتہائی اہم کیس کی تفتیش کی ہے وہ بے مثال ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے میرے محکمے کی طرف سے پذیرائی ملے تاکہ میں ترقی کر سکوں۔ ثنا، نہ جانے کیوں بڑی امیدیں اور آرزوؤں کے ساتھ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا تم میرے مستقبل کی بہتری کے لیے کچھ کر سکو گی؟ ثنا ان الفاظ پر جذباتی ہوگی، کہنے لگی، دیکھو حیات علی، میں نے ایک طرح سے اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اصل میں اس ماحول میں بڑی دقیانوسیت ہے۔ امی، ابو، بہن، بھائی سب بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب محض ابو کی وجہ سے اس خول سے نہیں نکل سکتے۔ ابو نے بھی میری طرف سے لاپرواہی اختیار کر لی ہے۔ جب میں نے اپنے شوق کی تکمیل اور اپنے ذہنی سکون کے لیے ان لوگوں سے بغاوت کر لی ہے تو حیات علی، تم تو میرا مستقبل ہو، میں حاضر ہوں۔ حیات علی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ مسکرا کر بولا، اس کے باوجود اگر ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور ہمیں وہ منزل نہیں مل سکی تب بھی ثنا مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اعتراض۔ کم از کم یہ تو سوچتا رہوں گا کہ میں ثنا نے بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا۔ چلو چھوڑو، بہت سی جذباتی باتیں کر چکے، شمشاد علی کے بارے میں مجھے تھوڑی تفصیل بتاؤ۔ میں کوئی تفصیل نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بولو کب وقت نکالو گی؟ کل سے رات کی ڈیوٹی ہے، صبح 9-10 بجے تک جاگ جاتی ہوں، اس کے بعد رات تک فرصت ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہرحال ٹھیک ہے، کل ہی رکھ لیتے ہیں۔ کل دن میں تو تمہیں فرصت ہوگی نا؟ ہاں، اصل میں ہسپتال جا کر تمہیں لے کر آنا مجھے ذرا معیوب سا لگتا ہے۔ نہیں، میں خود آ جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بہرام اسٹور پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مناسب جگہ ہے، میرے ہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے ہسپتال سے۔ اوکے۔ دوسرے دن معمول کے مطابق ثنا بہرام اسٹور پر پہنچ گئی۔ حیات علی میں سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ وقت کا بے حد پابند تھا۔ آج تک ثنا کو کبھی کسی جگہ اس کا انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اور اس سلسلے میں وہ کہتا تھا کہ کسی لڑکی کو اگر اپنے محبوب کا انتظار کرنا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی محبت میں کھوٹ ہے۔ وہ حیات علی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حیات علی کی کار ایک درمیانے درجے کے محلے میں داخل ہوئی اور اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ کار بھی اس کی اپنی تھی، یعنی سرکاری نہیں تھی۔ جس مکان کے سامنے اس نے کار روکی وہ 120 گز پر بنا ہوا تھا، لیکن صاف ستھرا تھا۔ دروازے کی بیل بجائی تو ایک بزرگ صورت آدمی نے دروازہ کھولا، تقریباً 55 یا 60 کے درمیان ہوں گے۔ ان دونوں کو دیکھ کر کہا، جی فرمائیے، آپ محفوظ علی صاحب ہیں نا؟ جی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آئے کمرہ کھولتا ہوں، انہوں نے کہا اور ایک سادہ سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا، اور وہ کسی قدر حیران نظر آ رہے تھے۔ حیات علی نے کہا، میرا نام حیات علی ہے، پولیس کی ملازمت کرتا ہوں، یہ میری منگیتر ثنا حیدر ہیں۔ محفوظ علی صاحب، میں آپ سے شمشاد علی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ان الفاظ کا تاثر فوراً محفوظ علی کے چہرے پر نمودار ہوا اور خوف زدہ سے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حیات علی صاحب، کوئی دکھ کی خبر دینے کو تو نہیں آئے؟ آپ مجھے تقریباً 4 مہینے سے میں اپنے بیٹے سے نہیں مل سکا۔ کیوں نہیں مل سکا؟ خدا کے لیے آپ اس تفصیل سے نہ پوچھیے گا، یعنی یہ بات آپ مجھ سے تفصیل سے نہ پوچھیے گا۔ نہیں، آپ مطمئن رہیں، کوئی بری خبر نہیں ہے، آپ سے ملاقات کے بعد شمشاد علی سے بھی ملوا دوں گا۔ اللہ کا شکر ہے۔ پھر آپ مجھ سے کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ابتدائی معلومات۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن براہ کرم آپ مجھ سے تعاون کیجیے۔ کچھ ایسے خیالات میرے ذہن میں ابھرے ہیں جن کی بنا پر ممکن ہے میں شمشاد علی کی کچھ مدد کر سکوں۔ آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ شاید میں شمشاد کو بے گناہ ثابت کر سکوں، آگے اللہ کی مرضی۔ محفوظ علی صاحب نے بدستور
افسردگی یا آزردگی سے کہا، بے گناہ تو وہ تھا اور ہے اور بے گناہ ثابت بھی ہو گیا تھا، لیکن بس ہماری تقدیر میں یہی سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا یہی تھی۔ آپ مجھے ابتدا سے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کچھ نہیں عزیز، یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک کچا گھر تھا۔ میں نے ایک اسکول ماسٹر کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ بیگم ہیں میری اور 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ اپنی امان میں رکھے۔ شمشاد علی گریجویشن کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا کہ اسے ایک خاتون ملی جنہوں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ نوجوان لڑکا تھا، وہ خود بھی اس طرف متوجہ ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خاتون بہت بڑی حیثیت کی مالک ہیں۔ قصبہ امیر شاہ کے مالک راجہ ہدایت خان کی وہ بہن تھی۔ شاید وہ صاحب اختیار بھی تھیں کیونکہ راجہ ہدایت خان تک بات پہنچی تو انہوں نے شمشاد علی کو طلب کر لیا۔ کچھ شرائط رکھی انہوں نے، جن میں پہلی شرط یہ تھی کہ شمشاد علی اپنے ماضی کو بھول جائے گا، اپنے ماں باپ اور بہن کو بھول جائے گا۔ وہ جس حیثیت سے اسے سامنے لائیں گے وہ اس حیثیت سے سامنے آئے گا۔ شاید آپ یقین نہ کریں کہ شمشاد علی نے ان کی شرائط قبول نہیں کی اور یہ کہہ کر آ گیا کہ وہ ان لوگوں کے قابل نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ لوگ اسے گھر سے اغوا کر کے لے گئے۔ 1 ہفتے تک وہ گھر واپس نہیں آیا اور ہم لوگ بے کسی اور بے بسی سے مارے پھرتے رہے۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس کا جسم زخموں سے چور تھا، خوب چوٹیں لگی ہوئی تھی اس کے بدن پر۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اسے اغوا کر کے ایک جگہ پہنچا دیا گیا تھا جہاں اس پر تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ راجہ ہدایت خان کی بہن کے سلسلے میں جو کچھ اس سے کہا گیا ہے اسے وہ کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اسے بہت کچھ ملے گا۔ یہ عجیب و غریب کہانی تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے طور پر اس سلسلے میں احتجاج کیا، علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ پہلے تو ہمیں سنجیدگی سے سنا گیا، لیکن غالباً 4-5ویں دن ہی محکمہ پولیس کے چند افراد شمشاد علی کو پھر لے گئے اور اسے دھمکیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ اگر اس نے یہ بات کہیں باہر نکالی تو اس کے پورے گھر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جو کچھ اس سے کہا جا رہا ہے وہی کرے۔ قانون نے ہی ہماری داد رسی نہ کی تو کس کے پاس جاتے؟ ہم بالکل بے سہارا لوگ تھے۔ میری بچی اور میری بیوی نے شمشاد سے کہا کہ شمشاد مان لو ان کی بات، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پھر تیسری بات بھی شمشاد کو اغوا کیا گیا۔ وہ لوگ اسے مسلسل دھمکیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ میں نے شمشاد کو اس بات پر آمادہ کر لیا، اور اس کے بعد محفوظ علی صاحب کی آواز روند گئی۔ بمشکل تمام وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، پھر شمشاد چلا گیا۔ وہ پہلی بار کوئی 3 مہینے بعد آیا اور آنے کے بعد اس نے غمزدہ لہجے میں بتایا کہ اس کی بیوی بلکہ اس کی شادی رانیہ سے کر دی گئی ہے اور وہ راجہ ہدایت خان کی حویلی میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن اس کا دل ہم لوگوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے اجازت دی گئی ہے کہ ہمارا مکان وغیرہ بنوا کر ہمیں دے سکے۔ میں نے اس سے منع کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ابو، آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، ہماری مجبوریاں ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اور بیٹے پھر دنیا کی عجیب و غریب کہانی شروع ہو گئی۔ یہ گھر جس شکل میں ہے ہمارے فرشتے بھی اسے اس طرح نہیں بنوا سکتے تھے۔ یہ ضرورت پوری ہو گئی اور اس کے بعد ہمیں اچھی خاصی رقم بھی ملنے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی صبا کے لیے رشتہ تلاش کیا۔ وہ لوگ ہر طرح سے ہماری کفالت کر رہے تھے، لیکن ایک شرط تھی ان کی، وہ یہ کہ شمشاد علی یہاں پر آئے، نہ ہم کبھی اس سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اگر کبھی بہت زیادہ ضرورت ہوئی تو رات کی تاریکی میں وہ کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس آ جایا کرے گا۔ اور ایسا ہونے لگا۔ بس اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ایک طویل وقت گزر گیا اور اس کے بعد ایک دن کچھ گنڈے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ شمشاد علی ایک جرم کے الزام میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر پولیس اس سلسلے میں تفتیش کرنے آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک طویل عرصے سے غائب ہے اور اس نے گھر کی طرف رخ نہیں کیا۔ انہوں نے پھر ہمیں دھمکیاں دی کہ اگر ہم نے اپنے طور پر کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو ہمارا برا حال کر دیا جائے گا۔ ہم تو شروع سے ہی برے حال کا شکار ہو چکے تھے، صبر کے سوا چارہ ہی نہیں تھا، لیکن ایسے باتیں چھپی کہاں رہتی ہیں۔ شمشاد علی کی گرفتاری کی خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی اور اس کی تصویریں وغیرہ بھی چھپیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، خاموشی بے یار و مددگاری لیے بیٹھے رہے۔ بیٹے کو عمر قید ہو گئی ہے،
بھلا ہم کیا کر سکتے تھے اور کیا کر سکتے ہیں سوائے صبر کے۔ محفوظ علی رونے لگے۔ رونے کی نسوانی آوازیں اندر سے بھی آ رہی تھیں۔ غالباً بیوی محفوظ علی اور ان کی بیٹی صبا کہیں آس پاس ہی موجود تھیں۔ ثنا حیدر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے محفوظ علی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر چلی جاؤں؟ محفوظ علی نے آنسو بھری آنکھوں سے گردن ہلا دی اور ثنا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بہت ہی پاکیزہ شکل کی ایک خاتون تھی جو دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر سسک رہی تھی۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی انہیں کاندھوں سے پکڑ کر سہارا دے رہی تھی۔ ثنا صبا کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے بولی، میں صرف ایک بات کہوں گی خالہ جان، اللہ تعالیٰ نے شمشاد بھائی کو اگر زندگی عطا کی ہے تو وہ ان کی بہتری کا سامان بھی کرے گا۔ آپ ماں ہیں، بس دعا کیجیے گا ان کے حق میں۔ واپسی میں ثنا بہت زیادہ متاثر تھی اور گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جی محترمہ، نیلے چاند کی چاندنی میں عمدہ سا کھانا کھایا جائے یا پھر؟ ثنا نے نگاہیں اٹھا کر حیات علی کو دیکھا اور بولی، بہت اداس ہو گئی ہوں حیات، جہاں چاہو چلو۔ حیات علی نے کار کا رخ ہوٹل بلمون کی جانب موڑ دیا۔